لیکن یہ ہوندہ ہے کہ کئی مرتبہ جڑا نا لوتھڑا سینے چ دل جڑا ہے سینے چ تے دل دے وچ ایک نفاق ہوندہ ہے، دل وچ حسد ہوندہ ہے، دل چ محبت بھی ہوندی ہے، دل چی پیار ہوندہ ہے، پر دو چیزاں دل ایک ہے تے دو چیزاں نہیں رہ سکتی ہیں اسے دل وچ یا عشق رسول رکھ لے محبت رسول رکھ لے تے یا دوجہ گاندھ جمع کر لے جو دل کردہ کر دل ہی کوئی ہے تے جے دل ایک ہے نا تے رب دا یار بھی کوئی ہے اسے ایک دل وچ ایک محبوب رکھ اچھا عرض کرے گا حضور ٹائم تھوڑا رہ گیا حضور پہچانے جی دسو میں تو انہوں پانی پلایا سی اللہ والا بندہ اللہ دا ولی رک جائے گا اللہ دا ولی رک جائے گا تے روکے بھلا کی کہے گا یا اللہ انہوں جنت دے کی عرض کرے گا یا اللہ انہوں جنت دے یا اللہ انہوں جنت عطا فرما شفاعت قبول ہو جائے گی اور جنہیں دنیا چھ ولی نال پیار کیتا سی شفاعت قبول ہو گئی جنت جاندہ پیا جنہیں ولی نال پیار کیتا ہو تے جنت جاندہ پیا تے جڑا نبیوں دے سلطان نال پیار کرے اللہ غنی ایسے بات سے قرآن نے فیصلہ کیتا رب ذوالجلال نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین فرمایا اس دن ایک دوجہ دے دشمن ہو جان گے لوگ قیامت والے دن فرمایا لیکن جڑے تقوی والے نے پرہیزگار نے اس دن بھی یہ کون گے توجہ کرے آجے غور کرے آجے ایسے واسطے شاعر نے کمال دی گل کی دیئے آندہ جنہ لالا دی کرنی پہچان ہوئے پہچان ہوئے پہلے پتھراں دا کارو بار کر دے بھلا نال پرنی جنہ جھولی ہوئے پہلے بندیاں دے نالو پیار کر دے حضرات وجہ رکھے آجے ایک دوجہ دے بیلی ہونگے سجن ہونگے اس دن بھی محبت دا رشتہ قائم رہے گا اور قرآن نے دوسرے مقام دے بڑا کمال قرآن سارے ہی کمال والا عزت والا شان والا رب ذوالجلال نے فرمایا تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا اللہ فرماؤں گا جڑی جنت ہے کہ جنت دا وارث میں اپنے بندیاں دے وچوں انہاں نوں بنایا جڑے متقی نے پرہیزگار نے جنت اللہ دی فرمایا جڑے بندے میرے نے جنت بھی میری
تے بندے بھی میرے تے میرے بندیاں وچ او بندے فرمایا او نہ بندیاں نو او جنت میں انہاں دے نامے لا چھڈیے جنت انہاں دی جڑے متقی نے پرہیزگار نے جنت اللہ نے جنت محبوب دے نامے لا چھڈیے اللہ نے جنت متقی تے پرہیزگاراں دے نامے لا چھڈیے اور قرآن کے اندر میں تیسرا مقام پیش کرنے لگا رب ذوالجلال نے فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون فرمایا جنت دا وارث میں زمین دا وارث سالے بندیاں نو بنایا زمین دا وارث میں نیکاں نو بنایا زمین دا وارث میں نیک تے سالے تے متقی پرہیزگار بنائے لے مفسرین آندے نے جڑا اللہ فرمائے کہ زمین دا وارث میں نیک بندیاں نو بنایا آندے اس زمین تو مراد جنت ہے اللہ نے جنت دا وارث ولیاں نو بنا چھڑیا انہاں وارثاں وچوں میں اس وارث دی گل کرن لگا جڑا وارث جڑا سارے ولیاں دا سردار ہے جنہ دا نام سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے ان غور کرے آج کون غوث اعظم میں کل پچھلے جمعہ المبارک کی سی وہ غوث اعظم جدا باپ ابو صالح ہوئے ایک سیب دا بدلہ دین واسطے کنا وقت گزار لین اے ماں دا مقام کیے ماں وقت دی رابعہ بصری آیا ہوئے ماں جنابے والا وقت دی رابعہ بصری ہوئے ماں دا تقوی تے پرہیزگاری دا عالم ہوئے جی نظر بھی کدی غیر وال نہ گئی ہوئے جن نے غیراں نال کلام بھی نہ کیتا ہوئے ہن غور کرے آجے جدو ولادت دا وقت آیا غوث پاک دی ولادت دا وقت آیا ہن غور کری تے ایمان تازہ کری حضرت ابو صالح واہ کیا باتاں نے اللہ سلامت رکھے اس طرح دے یہ پھر ڈاکٹر صاحب کدی کدی آؤندے نے تے استقبال تے ہوندا ہے نا دعا کرو ہر جمعہ ہی آندے رہن اسی آمین آنکھوں قبول ہو جائے گی غور کرے ذرا اللہ انہوں سلامت رکھے اس طرح برکت عطا فرمائے غور کرنا ذرا غوث اعظم پیران پیر جدو آپ دی ولادت دا وقت آیا حضرت ابو صالح غوث پاک دے بابا فرماؤندے نے میں ستا تے آنکھ لگی نبیاں دے امام دی جلوہ گری ہو گئی حضور دی آمد ہو گئی فرمایا ابو صالح مبارک ہوئے آندے میں پوچھیا کس گل دی مبارک ہے آندے اللہ جڑا تینو پتر دینا ہے جی میں میرا نبیاں وچ مقام ہے ہو جا ولیاں وچ مقام ہے اور جس رات مقام ہوئے گا ان غور کردہ جائیں تے ایمان تازہ کردہ جائیں حضرت غوث پاک دی جلوہ کری گئی جس رات غوث پاک دی ولادت ہوئی جدر جدر بھی اللہ نے اولاد دی پتری عطا فرمائے اے تقریباً 1100 دی تعداد ہے کہ جڑا بچہ پیدا ہویا اللہ دا ولی بنیا ہے جدر جدر پتر پیدا پتر بیٹا پیدا ہویا اللہ دا ولی بنیا ہوں اگے سنیا جے بچپن غوث اعظم رضی اللہ عنہ دا آپ نے ابتدائی تعلیم گھر کے اندر ہی حاصل کی ہے اور پیدائشی ولی نے غوث پاک دے جدو مدرسے جاندے سن تے جناب والا کسے پوچھیا حضور تانوں کنے پتہ لگا سی کہ میں اللہ دا ولی ہاں میں اللہ دا ولی ہاں میں اللہ دا ولی ہاں پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماؤ دے لیں جدو میں مدرسے جاندہ سا کہ فرشتے اگے کھڑے ہو جاندے سی آواز دیندے سی اٹھو
بولو اللہ دا، بولو اللہ دا، اللہ دا ولی آ گیا ہے۔ ایک غوث پاک پہ فرمان دیں، بولو کون آندے نے؟ غوث پاک فرمان دے نے آواز آؤندی سی اٹھو اللہ دا ولی آ گیا ہے، اٹھو اللہ دا ولی آ گیا ہے، اللہ دا ولی آ گیا ہے۔ اور ولی بھی ایسا، غور کریو تے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے ایک مرید نے جنہ دا نام ہے علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ، انج مجمع لگا ہویا ہے تے علی بن حیتی مجمع دے وچ بیٹھے ہوئے نے، اکھ لگی ہوئی ہے، نیند غالب ہے علی بن حیتی دے، علی بن حیتی دے نیند غالب ہے، اکھ لگی ہوئی ہے۔ غوث اعظم ممبر تے پہلے کھڑے ہو گئے، پھر ممبر تے تھلے آئے تے ہاتھ بن کے علی بن حیتی اپنے مرید کے سر تے کھڑے ہو گئے۔ بندے بڑے حیران ہوئے، نہ پوچھیا حضور پیر جی کی گل بن گئی ہے؟ حضور پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان لگے کی دسا؟ علی بن حیتی خواب دے اندر محوے، خواب دے اندر مصطفیٰ دی زیارت ہو رہی ہے، کملی والے دا دیدار ہو رہا ہے، حضور تشریف فرما لے، حضور جلوہ گر نے، امام الانبیاء دی دید کر دے دیا۔ ادھر علی بن حیتی دی اکھ کھلی، انہاں پوچھیا کی گل ہوئی سی؟ لوگاں دسی علی بن حیتی تینوں خواب وچ نبی پاک دا دیدار ہو رہا سی، زیارت ہو رہی سی۔ انہاں آکھیا ہاں ہاں میری آنکھ لگی ہوئی سی تے مصطفیٰ دی دید ہو رہی سی، میں ستا ہویا زیارت کر رہا سا، پیر جاگ دیا ہویا دید کر رہا سا۔ اللہ غنی آنن میں کی دسا جنو یار ملے او کسے نو نہیں دسدا، جنو یار ملے او جنو یار ملے او کسے نو نہیں دسدا، جنو یار ملے او کسے نو نہیں دسدا، رحمتاں دا می یارو کدی کدی بسدا، رحمتاں دا می یارو کدی کدی بسدا۔ میں شان غوث اعظم بیان کر رہے ہیں نا، پورے مجمع دے ذہن دے اندر جننے سوالات اٹھن تو آڈے دماغ خیال آ رہے ہیں تے جوابات میرے کو تیار نے، تو آڈے ذہنہ دے خیالاتوں میں واقف ہاں اور انہاں دے جوابات میرے فوراں دماغ چاہ رہے ہیں۔ اے سوال کرے تے جواب اے دیا، ادھروں بندہ اٹھے سوال کرے تے جواب اے دے دیا۔ توجہ ہے؟ سن ذرا شان غوث اعظم، بڑی مہربانی ایمان تازہ کرو، کون غوث اعظم نے؟ بڑے بڑے ڈاکو ایسی دین دی تبلیغ کی ہے۔ بابا سفر شروع کیتا ہے، بابے نے جناب والا بغداد شریف جان دا، حضور غوث اعظم نے، 11ویں والی سرکار نے، سنیاں دے بابے نے، بڑی مہربانی سفر شروع ہویا۔ چولہا کنال کوئی نہیں، بسترا نال کوئی نہیں، چینک چالی نال کوئی نہیں، لوٹا نال کوئی نہیں۔ اے بابے نے سفر شروع کیتا ہے تے دین دا کم کرنے واسطے جا رہے ہیں، دین دی تعلیم حاصل کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے جدو گل چنگی کرنی ہے، گل چنگی سیکھنی ہے، بسترے دی لوڑ نہیں، لوٹے دی لوڑ نہیں، اور جتھے جا کے یار دیاں گلاں کران گے بسترا بھی ملے گا، لنگر بھی ملے گا۔ کی خیال ہے؟ جمعے والے دن آنا تو میں کدی بھی چینک بھی نہیں لیاندی، تسی ویکھیا ہے نہ میرے کول بستر ہے، میں ادھر رک جاواں، مینوں پتہ گل حضور دے غلاماں دی کرنی ہے، گل نبی دے دین دی کرنی ہے، بسترا بھی لبے گل
میں ایک مولوی نے پوچھا بھی کئی مسیجیں تھوڑے تے پابندی ہے، خیر ہاں کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا، میں جدو مسئلے جو ہوتے تسی دھکے نال کیوں پڑھتے جے؟ ایڈے سیدھے بندے ہو تسی، بھی مکڑ دیندا ہی نہیں تے بندہ پڑھا کی جاندے نے وہ دین دی گل ہی کردے پے نے نا، کی آندے نے صدقے جاواں ایڈے تیرے ملحد تو تے ایڈے تیرے منصف تو ہیں وہ دین دی گل ہی کردے نے پے۔ اچھا جے دین دی کرنی ہے تے آپ دیاں مسیتاں جی کر لیندے، کی خیال ہے؟ ایک بندے نے میں پوچھا میں کچھ آپ سے مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے پوچھ سکتا ہوں؟ کہتا ہم سیکھنے آئے ہیں۔ کی کہندا ہے؟ ہم سیکھنے آئے ہیں، سیکھنے کے لیے۔ میں کہا سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو کسی مدرسے میں جائیں، آپ ادھر دال کا کولا کھا کے سو جاتے ہو، ادھر تو نہیں سیکھا جائے گا نا، سیکھنا ہے تو کسی ادارے میں جاؤ، کسی عالم کے پاس جاؤ، وہاں سیکھا جائے گا۔ ادھر ہمارے پاس ٹھہر جائیں ایک منتھ، ایک مہینہ ادھر ٹھہریں، آپ کو قرآن حفظ بھی کرائیں گے، آپ کو اللہ کا دین بھی سکھائیں گے، آپ کو 11ویں شریف کا لنگر بھی کھلائیں گے۔ ٹھہریں ادھر ہمارے پاس، رک جائیں ذرا، بڑی مہربانی۔ گل میں کر لگا سا غوث پاک، بولو کون؟ کوئی کول کچھ نہیں، راہ دے وچ نا ڈاکوؤں نے حملہ کر دیتا، لٹ لیا بندیاں نو، لٹدیاں غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے کولوں دی ایک ڈاکو لنگدا ہی پوچھدا ہے تیرے کول بھی کچھ ہے؟ میرے وال ویکھنا جڑا بڑے تو بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے وہ بھی توجہ کرو، ہے کچھ تہاڈے کول؟ اگوں بابے ہوراں دی آواز ہی ہے، لنگدے پوچھدا کی ہے؟ آندے نے 40 دینار نے، اے ویکھیا جی اے کچھ دے کول ایتھے سیتے ہوئے نے۔ وہ بڑا حیران ہویا، جا کے ڈاکوؤں دے سردار نو آندا ہے ایک بچہ ہے تے میں 2 باری لنگدیاں پوچھیا ہے کچھ تے آندا ہے، میں پوچھا کی ہے؟ آندا 40 دینار نے۔ میں بڑا حیران ہاں، ایک سردار بول کے آندا انہوں بلا کے لے آؤ۔ ہن انہاں نوں یہ پتہ نہیں سی یہ ڈاکوؤں دا سردار ہے، جنوں بلایا ہے ولیاں دا سردار ہے۔ آئے ہائے ہائے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ کے فرمان لگے ہاں کی گل ہے؟ ڈاکو پوچھن لگا پیسے ہیں جی ہیں کنے نے؟ 40 دینار نے۔ آندے تو نام بھی دسدا رہے سانوں کیڑا پتہ لگنا سی؟ غوث اعظم فرمایا میری امی جان نے مینوں آکھیا سی عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا۔ بولو جھوٹ نہیں بولنا۔ اس تو بعد میں ایک ہی گل کرنی ہے تے اینڈ دی میں کوشش کرنی ہے کو 5 منٹ 11ویں دے حوالے نال گل کراں۔ جھوٹ بولو، جھوٹ نہیں بولنا۔ اچھا اینا ولی دا اینی گل کرنا سی۔ اچھا ایک گل اور سنو، ہاں جی ہاں، اچھا ایک اور گل جی، کئی مرتبہ تسی ویکھیا نا اے خطیب کٹھے ہو جان، ایک مولوی بڑے علمی نقطے بیان کردا ہے، بڑی گل بات کردا ہے، بندے کوئی میرے ورگا فقیر آ جائے، بندہ ستا بھی ہوئے، ایک بندہ آندا ہے ساڈا بھی منڈا مولوی ہے تے تیرا کچھ اور حساب ہے تے ساڈے منڈے دا کچھ اور حساب ہے۔ میں کہیا یہ بابا پہلے گل کر گیا ہے۔ حضور غوث پاک دا وقت آیا نا تے بیٹے بڑے عالم بن کے آئے، بندیاں دے کہن دے ہوتے نا ممبر تے بیٹھ گئے تے بڑے نقطے بیان کیتے، بڑا زبردست خطاب فرمایا، خطاب کیتا، بندے ہلے جلے ہی نہ، بندے ہلے جلے ہی نہ، جویں بیٹھے ہن۔ ہوں غوث پاک بولے ہوں خطاب میں کراں۔ جدوں آپ خطاب کرتے سن 70 ہزار بندہ
آپ دے مجمع چ رہندا سی اور کئی واصلے حق ہو جاندے سی بندے، ایسی کفیت آ رہی ہوندی سی۔ آپ فرماندے ہن میں خطاب کراں، انہاں کہ جی تسی کر لو۔ آپ بہ کے فرمان لگے انڈے لیاندے سن، یہ تقریر ہو رہی ہے غوث پاک دی، انڈے لیاندے ہن، یہ ان کو بندہ پوچھے بھی کہانی دے نہیں کدے سنا گیا، نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب سیدنا شیخ عبد القادر رئیس المحدثین ملا علی قاری دی کتاب ہے، او دے صفحہ نمبر 92 دے لکھے ہے۔ کوئی بندہ ماڑا جی یار ہلے تے سے اعتراض تے کرے جی بخاؤ ویکھنا ہے گل تے کرے، خدا دی قسم ہے چک کے پیار نہ لگے نا کتاباں رکھ ہے محبت دیاں گلاں نہیں مسئلہ ہے۔ اچھا غوث پاک رضی اللہ عنہ ادھر دیکھی ذرا، پہلا غوث پاک آئے فرمان لگے انڈے لیاندے ہن، بچیاں دی ماں نے انڈے بنا دیتے، غوث پاک فرماندے نے انڈے پلیٹ چ پا دیتے، وہ پلیٹ چ انڈے پائے ہن تے بلی آ گئی تے بلی نے آ کے تے پلیٹ توڑ دیتی، اینی گل کرنی سی تے وجدانی کفیت تاری ہو گئی، بندے رو رہے نے تے تڑپ رہے نے تے پھڑک رہے نے، وہ حیران ہے گئے میں بڑے بڑے نقطے بیان کیتے نے، حضرت نے تے اینی گل کیتی ہے بلی آئی ہے تے پلیٹ توڑ گئی ہے تے بن کی گیا ہے انہاں نوں، انہاں کہ حضور راز کی ہے، فرمایا میں اللہ دے حکم تو بغیر گل کردا ہی نہیں، یہ تصویراں اور رکھ دیندا ہے۔ جی ہاں ہن غور کرنا ذرا۔ اچھا ایک گل ہو رہے اے جڑا ایک تانوں دھوکھا دتا جاندا ہے نا، جے کوئی غوث پاک دے بیڑے دی گل کیتی تے آندے نے ڈبا بیڑا کہانی، کی آندے نے؟ جے کوئی اور گل سنی کرامت دی آکھیا کہانی، تسی ایڈے سے دیو قرآن حدیث کدے غور کیتا ہے؟ جیڑے پہلے انبیاء دیاں امتاں دے علماء تے اولیاء گزرے نے، انہاں دیاں کرامات انہاں دا ذکر یا قرآن چاہیا یا نبی پاک نے بیان کر دیتا، حضور تو بعد صحابہ نے، صحابہ تو بعد تابعین نے، تابعین تو بعد تبع تابعین نے، ہن جڑے قیامت تک ولی ہونے نے انہاں دی کرامات انہاں دی گلاں حدیث تھوڑی آنیاں نے۔ ہاں جڑا تانوں یہ ایک چکر دی حدیث بکاؤ دی، اوے اللہ دیا بندیا حدیث تے سرکار تے گل مک گئی، ان حضور تو باہر جڑے نبی دے غلام آن گے کرامات صادر ہون گیاں، وہ بیان ہونیاں نے، وہ حق نے سچ نے، کیونکہ اولیاء اللہ دی کرامات حق اور سچ نے۔ تو میں گل کرن لگا ذرا غور کرنا ذرا۔ اچھا وہ بیڑے تو پہلے ایک میرے دماغ چ گل آ گئی ہے، ملا علی قاری، ملا علی یہ توانوں نہیں پتا ملا علی قاری کون ہے؟ یہ کسی مولوی نو پوچھیا جے بھئی وہ مسیتے گل کردہ مولوی اسلم آبدی آندا ہی ملا علی قاری، میں تے کدی اپنے آپ نو مولوی کھوان تو تے شرمایا ہی نہیں، ہے جو مولوی ہے اے دسیا جے ساڈے مولوی صاحب آندے ہن مسجد اقصی چ ڈاکٹر صاحب تہاڈی موجودگی وچ ملا علی قاری لکھیا ہے، اے تے پتہ کرو بھی ملا علی قاری کون ہے؟ پھر جے مولوی اگوں جند جان والا ہویا تے دسے گا بھی ملا علی قاری کون اے نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب سیدنا شیخ عبد القادر دی اندر ملا علی قاری پہ لکھ دیں، صفحہ نمبر 77 وہ تازہ ویکھیا ہوئے تے صفحے بھی رہ جاندے نے یاد، صفحہ نمبر کنا ہے 77 اچھا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے، مشائخ کہندے نے، مشائخ ایک شیخ نہیں بہت سارے بندے آندے نے اسی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے دربار وچ بیٹھے ہوئے ساں، غوث اعظم اٹھے وضو فرمایا، 2 نفل پڑے، بابے ہوراں نے انج کر کے اپنی ایک کھڑا نو ایک جُتی نو انج ہوا وچ سٹیا،
پھر تھوڑی دیر بعد دوسری کھڑا نو ہوا چ لہرا دیتا آندے اسی تھانو جرت نہیں آئی اسی پوچھ لئیے بابا یہ کی راز نے آندے ہوا دے اندر چلیاں گئی کھڑاوا 1 مہینے تو بعد ایک قافلہ آیا انہاں کول ریشمی کپڑا اسی پوچھیا کدھر آئے ہو نہ کہ بابے ہوراں نو نذرانہ دین آئے میرا فرمایا رکھ دیو ہاں اسی اولی علی پوچھ لیا یہ کپڑے کیوں لے آئے جے سونا کیوں لے آئے جے ہونی کپڑا کیوں لے آئے جے کتھوں آئے جے ہن آخیا اسی سفر کر رہے سی تے سفر کردیا سانو ڈاکو پی گئے تے ڈاکواں سانو لٹ لیا تے لٹدیا ساڈے بندے بھی مار دیتے تے جدوں بندے مر گئے تے اسی لٹے گئے تے اسی ان کر کے آسمان ول منہ کر کے عرض کیتا یا کدی مال بچ جاوے تے نذرانہ پیش کر دیاں گے آندے انی گل کرنی ہوئی تے تھوڑی دیر بعد دور جا کے ڈاکو مال ونڈ رہے سی مال تقسیم کر رہے سی انہاں وچ ہل چل مچ گئی تے آوازاں ڈراؤنی آن لگ پئیاں آندے اساں سوچیا بھی ڈاکواں نو ڈاکو پی گئے نے تھوڑی دیر گزری او ڈاکو روندے تے پرلاندے مال چکیا ہویا لیا کے انہاں اگے رکھ دیتا ہوئے اپنا مال لے لو اسی آخیا تانوں کی ہویا انہاں آخیا آؤ وکھائیے اڈے نال آؤ وکھائیے آندے اسی نال چلے گئے تے جس ویلے جا کے کی دیکھنے آ کہ جناب والا جڑے ڈاکواں دے سردار نے دوویں مرے ہوئے نے ایک بابے جی کھڑا اے دے کول پئی ہوئی ہے دوجی او دے اللہ غنی تے بابے ہوراں دا لے کے آیا جناب والا کھڑاواں بھی لے کے آیا ہن غور کریے اسی طرح ہی بابا جی دریائے دجلہ دے کنارے سیر کر رہے ہیں تے بی بی رو رہی ہیں دریا دے کنارے حضور پیران نے پیر اپنے خادم نے فرمایا پتہ کر کی گل بی بی کیوں رونی ہے جا کے پوچھیا بی بی کیوں رونی ہے بی بی آندی ہے کیوں پوچھیا جے آندا سامنے بابے ہوری فرما رہے نے پوچھ گیا کیوں رونی ہے بی بی آندی ہے 12 سال ہو گئے نے ایتھے بیڑا ڈوبیا سی میرے پتر دا دولہا بنیا سی تے برات گئی سی واپسی دے اوتے برات بیٹھی دولہا بھی نہ ہلے دلہن بھی نہ ہلے ایتھے کشتی غرق ہو گئی ہے 12 سال تو رو رہی ہیں ہن آخیا کون پوچھیا گیا ہن آخیا بی بی اور سامنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور بی بی حضور غوث پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئی نال ہی آواز دیے اور سن فریاد پیرا پیا پیرا چاہیے جڑا ایک دن دا بچہ فوت ہو جائے انہیں کہڑے گناہ کیتے نے سمجھائی دعا کر دے ہو جنازہ پڑھ دے ہو جنازہ ہی دعا ہے انہیں کہڑے گناہ کیتے نے دسو ایک بندہ آندہ درجات دی بلندی لئی دعا کری دی کی آندہ درجات دی بلندی لئی میں کہا اسی بھی ساڑھے پیر ولیاں دے سردار نے اسی بھی درجات دی بلندی دی دعا کرنے ٹھیک ہے اسال ثواب ہے اسال ثواب دے اندر 11ویں ہی کیوں یہ بڑا متبرک رات ہے 11ویں شریف اور یہ دے ہوتے بڑے سارے دلائل نے نبی پاک دی بارگاہ ایک صحابی حاضر ہوئے آقا میری ماں فوت ہو گئی ہے اگر میں کوئی صدقہ کران دے ثواب مل جائے گا امی جان نو انہاں کہا جی مل جائے گا اگوں آواز آئی
حضور میرا ایک میں کنواں نہ کھدوا دیا ماں دے سالے سباب لے انہاں کہ جی بالکل حضور فرمائے بالکل کھدوا دے صحابی نے کنواں ماں دے نا دے رکھ دیتا حاضر ہی لے ام سعد اے ام سعد دی ماں دا خوہ ہے جے خوہ دے اتے جے جناب والا خوہ دے نا حضرت ام سعد دی ماں دے نا دے خوہ رکھ دیتا گیا تے خوہ دا پانی حرام تے جے 11ویں والے دے نا دا بکرا لال کر دیتا تے حرام ہو گیا مسئلہ سمجھو نفس مسئلہ سمجھو جی 11ویں والے دے نا تے بکرا کریے حرام 11ویں حرام ختم حرام ڈنکے دی چوڑ تے آنا پہ نہیں مولوی یہ گل کر دے جے گل کریے تے کئیاں بندے میں اے فرقہ بریت دی گل ہے تے پیوان نو توں ڈاک لے جا کے جے ایڈی جو تینوں فرقہ بریت چڑی کھڑی ہے تے انہاں نو توں ڈاک جا کے اور روز آندے نے اے حرام ہے تے اگو پلا قرآن دی آیت پڑھ دے نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ اللہ کے مفسرین آندے نے یہ ایت نازل ہوئی ہے بوقت ذبح جانور دے اللہ تو علاوہ کسی دا نام لیا جائے تے جانور حرام ہو جائے گا اگر جانور غوث پاک دے نام دے داتا صاحب دے نام دے گولڑے دے نام دے اتے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیتا گیا تے حلال ہے تو جائز ہے او دی دلیل ام المومنین معاشرۃ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک نے کہ جانور قربانی کیتا ذبح کیتا حضور فرمایا میرے والوں بھی میری امت والوں بھی علی والوں بھی فاطمہ والوں بھی نام آئے نے کہ نہیں امت والوں بھی تے جے اسی آکھیے غوث پاک والوں بھی پھر درد کیوں ایک ایک گل دے ہوتے قرآن حدیث موجود ہے اچھا پلا کیا نے آگے کیوں پڑھ دے میں کہا کھانا آگے رکھی دا اور پیچھے رکھی دا کھانا آگے رکھی دا قرآن کہندہ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ بس کھاؤ نو جی دے ہوتی اللہ دا نام لیا گیا تو میں نو 10 ختم دے وچ قرآنی آیتاں نہیں پڑھی دیاں سورتاں نہیں پڑھی دیاں نبی پاک دے درود نہیں پڑھی دا پھر دعائے خیر نہیں کری دی کیڑا عمل ہے جڑا شریعت دے خلاف ہے دعا تے ایسا محبوب عمل ہے ہاں ایک شرط ضرور ہے ایک سرکار دے نوکر حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے آقا میرا پیو مر گیا وہ سانو مرن لگا کہہ گیا سی 100 غلام آزاد کر دیا جی میرے نام دے میرے بھائی حشام نے 50 آزاد کر دیتے نے تے دوسرا بھائی کہندا ہے کہ میرے 50 لے رہندے نے میرا دل کیتا ہے میں مسئلہ نبی کولوں پوچھاں ہیں سونیا ہن تسی مسئلے دا حل کڈو نبی پاک نے فرمایا اگر مرن والا سی مسلمان اگر مرن والا سی مومن تے غلام آزاد کرو ثواب انہوں قبر وچ پہنچے گا اگر کافر مرے تے پھر انہوں ثواب نہیں پہنچنا ثواب پہنچ دے قبر وچ پہنچ دے شعر و صدور دے اندر امام سیوطی لکھے حدیث نبی پاک دے جناب اللہ روح الامین لے کے جاندے نے شرط وے کہ ثواب پہنچ دے مومن نو مسلمان نو ہاں جی اس واسطے 11ویں شریف ہی سال ثواب ہے جدو 11ویں ہوندی سی 8 مہینے بعد رج کے دودھ پیندے سو محلے چ جنیاں مجھاں جہدے کول ہوندیاں ہن وہ دودھ بندا سی تے ماڑے بھی پی لیندے ہن جدوں دا 11ویں دا منکر ہویا ہن ویکھن نوں نہیں لبدا ہیں برکت پھر بھی نہیں آئی اللہ تعالی جل جلالہ یہ سال ثواب ہے دعائے خیر کرنا غوث پاک دے درجات دی بلندی واسطے دعا کرنا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا